ہم اپنی بیٹیوں کو جب پیدائش ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلے یہی تصور لاتے ہیں کہ ان کی اچھے گھروں میں شادیاں ہو جائیں. ہم ان کے حوالے سے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ انہیں اعلیٰ تعلیم دی جائے یا ان کا مستقبل ہم سیکیور کریں، اور نہ ہی ان کا جاب کرنا ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے علم حاصل کرنے کے متعلق فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو بھی تم جاؤ. یہاں پر اللہ کے رسول نے نہ ہی مرد کو اور نہ ہی عورت کو مشترکہ طور پر خطاب کیا، بلکہ تمام مومنوں کو کہا کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا پورا حق ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی سوچ لڑکیوں کے لیے بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے اور نہ کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دی جائے اور انہیں خود مختاری کی زندگی دی جائے جس سے ان کا آنے والا مستقبل روشن ہو اور وہ کسی پر بوجھ نہ بنے. شادی کو ایک مکمل زندگی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ شادی ہماری زندگی کا ایک جز ہے اور بلا شبہ اس کو ہونا بھی ضروری ہے، اور جب وقت اس کا آئے تو شادی بھی کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی سب کچھ ہے اور تعلیم دینا ضروری نہیں. دور نبوت میں باقاعدہ طور پر امہات المومنین کی درسگاہیں تھیں جہاں اہل مدینہ کی عورتیں علم حاصل کرنے آتی تھیں، اور نہ صرف علم کے حوالے سے عورت کو حقوق ملے بلکہ انہیں سیاسی امور میں بھی انہیں اہمیت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ سے خواتین سے مشاورات کی تعلیم دی. آغاز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اس کی واضح نظیر ہے. اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کفار مکہ سے معاہدہ کے بعد ظاہری صورتحال کے پیش نظر مغموم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیامگاہ تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ فرمایا. اس طرح امہات المومنین کی حیات و خدمات اور دین اسلام و قرآن احادیث کی روشنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے دیگر افراد معاشرے کی طرح خواتین کو بھی عزت، تکریم اور اس کی بنیادی حقوق کی ضمانت دیتے ہوئے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی ہے جہاں ہر فرد معاشرے کا ایک فعال حصہ ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی حیات و خدمات کی روشنی سے اپنی زندگیوں میں اپنی سوچ و فکر میں تبدیلی لائیں. آج ہمارا معاشرہ جس انتہا پسندی اور تشدد پسندی کا قائل ہوتا جا رہا ہے وہ سوچ و فکر ہماری قوم کو پستی کی طرف لے جا رہی ہے. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود چاہتے ہیں تو اپنی سوچ و فکر کو ہمیں بدلنا ہوگا، اور مذہب اسلام کی سچی تصویر کشی کرنے کے لیے ہمیں اپنی پہچان اپنے لباس سے نہیں بلکہ اپنے حسن اخلاق سے پیش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.